نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو، ایک دین کا حصہ ہو، ایک دین کا ٹکڑا ہے، ایک دین کا باب ہے، اور وعید ہے اس انسان کے لیے بھی جو اپنے علم کو چھپائے، اور عالم کے لیے اس سے بڑی وعید کہ وہ اپنا علم بانٹنے سے اعراض کرے۔ اور ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی تعلیم دی، بارہا کہا کہ تمہیں چاہے 1 انچ کی مسجد، ہمارے یہاں دیتے ہیں نا مثال، 1 انچ کی اپنی مسجد بنا کے بیٹھے، بھائی مسجد بنائی ہے نا، یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہوئی۔ تو 1 انچ کی مسجد میں بھی جگہ ملے نا قاعدہ پڑھانا ہے، وہ فلانے بابا صاحب آئیں گے جی پڑھنے، وہ جی آپ کے حرام کے وقت میں پڑھنے آ گئے، وہ جی میری چائے کا وقت تھا مولوی صاحب کی، وہ قرآن سیکھنے آ گئے، وہ ترجمہ پڑھنے آ گئے۔ تو کہا بالکل کبھی منع نہیں کرنا، جس وقت جو آ جائے نا، تمہارا جتنا شدید تقاضا کیوں نہ ہو، تو اس کو منع نہیں کرنا، یہ بھی علم سے اعراض ہے۔ تو ہماری طرف سے بھی پوری اجازت ہے، انشاءاللہ جس وقت بھی ہم موجود ہیں، حاضر ہیں، جو آئے گا ہم اسے بالکل، جو دنیا دار کہتے ہیں نا انٹرٹین کریں گے، ہم اسے بالکل ضرور جو اس کا مسئلہ ہوگا حل کریں گے، بتائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو علم سے بالکل بھی نا اعراض نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کو ہم نے اپنانا ہے کہ ہم حاضر ہیں علم دین کے لیے، میں حاضر، میں نے علم دین پھیلانا ہے۔ اب لوگ میرے پاس اپنے آسانی والے وقت میں آئے اور میں منع کر دوں، میرا وہ وقت مصروف ہے، تو اگر دے سکتا ہے وقت تو دے، سمجھائے، جتنا سمجھا سکتا ہے، جتنا بتا سکتا ہے کوشش کرے، اس سے اس کا علم اور بڑھ جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ دنیا دار لوگ اپنے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں نا نہیں بتاتے، حالانکہ ہم نے الٹ دیکھا، ایک بہت قریبی تعلق والے کو دیکھا، وہ ایک سے ایک چیز جو ہے نا جو اس سے پوچھتا تھا فوراً بتاتا تھا۔ اللہ نے اس کے پھر علم میں اتنی برکت دی کہ وہ آگے ہی رہتا تھا، چاہے وہ اپنے سارے گر سکھا دیتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا بلی نے شیر کو اوپر چڑھنا نہیں سکھایا، باقی ساری چالاکیاں سکھائے، لیکن وہ یہ بھی سکھاتا ہے، تو اللہ اس کو اور اوپر لے کے جاتا ہے، وہ اوپر کا بھی سکھاتا ہے، پھر اللہ اس کو اور اوپر لے کے جاتا ہے۔ اور یہی علم کا کمال ہے، آپ جتنا چھپائیں وہ آپ سے بھی بولتا جائے۔ یاد رکھنے کا طریقہ یہ، پھیلاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، سمجھاتے جاؤ، یہی طریقہ ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد نا دعا کرنا ہے، سنت طریقہ یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے تک ایسے دونوں ہاتھ اٹھائے، تھوڑا سا فاصلہ یہ درمیان میں رکھ کر، بالکل نہیں جوڑا، ایسے رکھا، اور یہ انگلیوں کو نا بیت اللہ کی جانب یوں متوجہ کیا، اس طرح انگوٹھا بھی اور یہ ساری انگلیاں بھی نا، اور سینے کے ادھر رکھا۔ ایک آدھ دفعہ آپ سے مختلف موقعوں پر ایسے یہ بغل، یہ چمک نظر آ گئی جو عرفات میں، اور اس طرح آپ نے اتنی شدت کے ساتھ پھر دعا میں آپ ایسے مگن ہو گئے اور ایسے مانگے کہ بس یہ خالی پیالہ ہے، اس کو رب بھرنے والا ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے نا کہ نماز کے بعد وہ دعا کرنی نہیں کرنی، ہمارے شیخ الحدیث ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب تو فرمایا کرتے تھے، اکثر فرماتے تھے استاد جی، اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں رحمتیں اور نور برسائیں۔ دیکھیں وینٹیلیٹر پہ بھی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور نماز پڑھنے اور یہ ہو جائے۔ بہرحال تو فرماتے تھے استاد جی کہ بھائی تمہیں کیا جلدی ہے نماز پڑھ کے بھاگ رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہو گیا ایک بندے نے تمہید باندھی کسی سے خیرات لینے کی، کسی سے مانگنے کی، کچھ حاصل کرنے کی،
کپڑا بچھائے، تمہید پوری باندھی، 10 منٹ جب وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالنے لگا تو آپ نے کپڑا سمیٹا اور آپ بھاگے، آپ نے کچھ لیے. تو تمہید ہم نے ساری باندھ دی اور رب سے مانگنے کا وقت ہے تو ہم بھاگنے لگ گئے. تو بھائی مانگنا تو اللہ سے ہے، رب سے مانگنا ہے. تو استاد جی فرماتے تھے بھائی انتظار کرو اور پوری دعا کر کے جو ہے نا ہمیشہ اس پہ عمل کرو، پوری دعا کر کے جاؤ. اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.